السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام بزرگوں اور بھائی اور اسلام کے غیور فرزندوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ معزز حاضرین، زیادہ تمہید میں نہ جاتے ہوئے جس عنوان کو لے کر میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، کوشش کروں گا کہ سیدھے اس عنوان پر آؤں اور اپنی بات شروع کروں۔ میں نے اس سے پہلے آپ حضرات سے عرض کیا تھا ذی الحجہ اور محرم یہ اتنے اہم مہینے ہیں کہ اس میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں، خاص طور پر قربانی کے واقعات پیش آئے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے، پھر ان کی طرف سے جان کی قربانی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جانور کی قربانی کا حکم فرمایا اور وہ سلسلہ چل پڑا۔ اگر وہاں دیکھیں تو اس پس منظر میں بھی جان کی قربانی ہی اصل ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفے کے بارے میں بتایا کہ ان کو دشمنوں نے کس بے دردی سے قتل کر دیا، شہید کر دیا، لیکن وہ حق پر قائم رہتے ہوئے جان دے دیے، لیکن باطل کے سامنے نہیں جھکے۔ اسی طرح جب ایک محرم آتا ہے تو ایک بڑا واقعہ رونما ہوا، پیش آیا شہادت کا، اور وہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے۔ جو بہادر ہوتے ہیں، جو شجاع ہوتے ہیں، وہ بستر پر مرنا نہیں چاہتے، بلکہ وہ شہادت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اس لیے وہ باطل کا مقابلہ کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی کم کوتاہی نہیں کرتے، وہ باطل کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ باطل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باطل کا مطلب یہ جو حق کے خلاف ہو، جو جھوٹ ہو، جو فراڈ ہو، جو فتنہ ہو، جو فساد ہو، چاہے وہ شرک کے باب سے ہو، چاہے وہ کفر کے باب سے ہو، چاہے وہ فسق و فجور کے باب سے ہو، چاہے وہ بغاوت کے باب سے ہو، باطل تو باطل ہے۔ باطل ایک باطل کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے جتنے بھی فتنے فسادات ہیں، حق کے خلاف ہیں، جتنے بھی جو سچائی نہیں ہے، ان تمام کو ہم باطل کہہ سکتے ہیں۔ جتنے بھی برے راستے ہو سکتے ہیں، ان تمام کو ہم باطل کہہ سکتے ہیں۔ اور جو حق ہے وہ سچی بات ہوتی ہے، حق بات ہوتی ہے،
اور حق کا راستہ ہوتا ہے جو توحید کا راستہ ہو، اور وہ راستہ دین اسلام کا راستہ ہے۔ دین اسلام پر ہمیں چلنا بھی ہے اور دین اسلام کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ اگر کوئی باطل میل آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کرے گا، اس کے آنکھ کے میل کو صاف کریں گے، اور اگر صاف نہیں ہوگا تو تہہ تیز کیا جائے گا، لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا جا سکتا۔ اسلام پر آنے والے حملے، اسلام پر آنے والے اعتراضات کا ہمیں جواب دینا ہے اور سختی سے جواب دینا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس حسن و خوبی کے ساتھ دین اسلام کو پھیلایا اور باطل کا مقابلہ کیا، شاید اب کوئی جماعت، شاید کیا اب تو یقیناً کوئی ایسی جماعت پیدا نہیں ہو سکتی جو تن من دھن لگا کر اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنی جان قربان کر دے اور اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کرے، دین اسلام کے جھنڈے کو بلند کرے۔ اب ایسی جماعتیں اس طرح کی قربانی دینے والے کو پیدا نہیں ہو سکتے، لیکن جہاں تک ممکن ہے، جہاں تک ہم سے ہو سکے گا، ہم اسلام پر چلیں گے، اسلام کی حفاظت بھی کریں گے۔ یہی سچ ہے، یہی حق کا راستہ ہے، اور اسی کو اپنانا ہے۔ ایک محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ ہم سب کو معلوم ہے، اگر نہیں معلوم ہے تو معلوم ہو جانا چاہیے۔ ایک محرم کو تو وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن ان پر جو حملہ ہوا تھا وہ 27 ذی الحجہ بتاتے ہیں، بعض 24 بھی کہتے ہیں، بعض 26 بھی کہتے ہیں، لیکن جو بھی ہو 27 یا 24 دو چار دن وہ زندہ رہتے ہیں اس حملے کے بعد، اور وہ ایک محرم کو اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور سب کو یہ تعلیم دے جاتے ہیں کہ ہر حال میں، اور کہاں ان کو شہید کیا گیا؟ مصلی پر شہید کیا گیا، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر، جس مسجد کو دیکھنے کے لیے ہم تڑپتے ہیں، ہماری آنکھیں ترستی ہیں کہ اس مسجد نبوی کا دیدار کیا جائے، جس مسجد نبوی میں نبی نے امامت فرمائی ہے، صحابہ نے نمازیں پڑھی ہیں، نبی کے قدم مبارک پڑے ہیں، ممبر و محراب رسول وہاں موجود ہے، جس محراب اور ممبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے تھے، حضرت ابو بکر کھڑے ہوتے تھے، حضرت عثمان کھڑے ہوتے تھے، اور اسی ممبر و محراب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن نماز کی حالت میں جب ان پر حملہ ہوا تو انہوں نے امت مسلمہ کو، اپنے چاہنے والوں کو، عاشقین رسول کو یہ بتا کر گئے، دیکھو مجھ پر حملہ ہوا، میں نماز نہیں چھوڑا، نبی کا فرمان تھا اگر کوئی واقعہ اچانک پیش آ جائے یا وضو ٹوٹ جائے یا کوئی معاملہ ہو، اگر امامت کرتے ہو تو امامت کرتے ہوئے اگر کوئی ایسا معاملہ ایمرجنسی والا معاملہ پیش آتا ہے، نماز توڑنے کی ضرورت پڑتی ہے تو سن لو اے ائمہ، اے اماموں، نیت توڑو اور پیچھے جو کھڑے ہیں ان کے جو صاحب علم ہیں، صاحب تقوی ہیں، ان کو آگے بڑھاؤ، اور اس عبادت کو جو نماز تم نے شروع کر دی تھی ہر حال میں اسے مکمل کراؤ، اسے بیچ سے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی ہونے کی حالت میں، پیچھے بڑے صحابی کھڑے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کے ہاتھ کو پکڑا اور آگے کیا، مصلی پر کھڑا کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف دیکھ رہے ہیں امیر المؤمنین پر، ہمارے سر کے تاج پر حملہ ہو چکا ہے، چاہیے تو یہ تھا نماز توڑ کر ان کو سنبھالا جاتا، لیکن دیکھا نہیں، میرے امیر کا حکم ہے اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ نماز پہلے مکمل کر لی جائے، اس کے بعد اس طرف متوجہ ہوا جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی اس حالت میں درد و غم کے ساتھ، حضرت عمر کے زخمی ہونے کا درد ہے، اس کے باوجود وہ مصلی پر آگے بڑھ کر نماز مکمل کرائے ہیں اور اس میں کمی کوتاہی نہیں کی۔ حضرت عمر نے بھی پیغام دیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی پیغام دیا۔ انہی صحابہ کرام سے، بڑے صحابہ کرام سے نواس رسول نے بھی سیکھا تھا حق پر چلنا، اور انہوں نے عملی نمونہ دیکھا تھا۔ انہوں نے حضرت عثمان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، انہوں نے حق کے لیے، دین کے لیے،
حب رسول میں، بلکہ حب رسول میں ساتھ میں یہ ہے کہ مدینۃ الرسول کی محبت میں، سبحان اللہ۔ اور دیکھا تھا انہوں نے حضرت عمر کو، خلیفۃ المسلمین کو شہید ہوتے ہوئے دین حق کے لیے، تو یہ جذبہ قریب سے دیکھا تھا، اور نواز رسول تھے، فاطمۃ الزہرا کے لال تھے، لہذا یہ تمام چیزیں دیکھتے تھے اور سیکھتے تھے کہ دین کی خاطر قربانی دینا یہی اصل ایمان والے کی پہچان اور علامت ہے، ایمان والے کی شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبولیت کے لیے بہت اہم ہے اور بہترین راستہ ہے، مضبوط راستہ ہے اور سچا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کے دربار میں محبوب ہو جائے تو حق کو تھام لے، حق پر جم جائے اور حق کی بات کرے۔ جب 10 محرم آتا ہے، جو کل 10 محرم ہے، آج 9 محرم الحرام ہے، اسی تاریخ میں دردناک واقعہ پیش آیا۔ وقت کی قلت دامن گیر ہے، ایک طرف 10 محرم کی فضیلت ہے، میں آخر میں وہ بھی عرض کر دوں گا، ایک طرف ان کا واقعہ شہادت ہے۔ یہ کیسے ہے ممکن ہے کہ 10 محرم آ جائے اور اس شہادت کو یاد نہ کیا جائے جو دین کی خاطر نواز رسول نے پیش کیا اور اپنا خون دے کر اسلام کو بلند کیا، باطل کے منہ کو کالا کیا، اور ہمیشہ کے لیے جو منافقین تھے جو کہا کرتے تھے ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، اور انہی ظالموں نے حضرت حسین کو شہید کیا، ان کے پردے کو چاک کیا جانا چاہیے۔ 10 محرم گزر جائے وہ واقعہ نہ دہرایا جائے، ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ واقعہ دہرایا جائے اور امت مسلمہ کے لوگوں کو بتایا جائے حضرت حسین کو شہید کیوں کیا گیا تھا، اور یہ قاتلین کون تھے، ظالمین کون تھے، منافقین کون تھے، جو کلمہ پڑھنے والے تھے لیکن اندر سے نفاق بھرا ہوا تھا، اندر سے عیاشی بھری ہوئی تھی، اندر سے نفس پرستی بھری ہوئی تھی، نفس پرستی کی بنیاد پر اور اپنے عہدہ پرستی کی بنیاد پر انہوں نے نواز رسول کا بھی خیال نہیں کیا، اور یہ ظالمین اپنے جھوٹے منہ سے، لعنتی منہ سے ابن زیاد اور ابن زیاد کے جو آس پاس رہنے والے بلی اور کتے اور خنزیر سے بھی بدتر لوگ تھے جو ان کے اشارے پر چلتے تھے، ان ظالموں نے جو ظلم کیا ہے، یہ کلمہ پڑھتے تھے اور یہ سوچتے تھے ہم صحیح کر رہے ہیں نواز رسول کو قتل کر کے۔ اس لیے اس تاریخ کو دہرانا چاہیے، کیونکہ ہمارے درمیان آج بھی یزیدی موجود ہے، ابن زیاد کے ماننے والے، تلوے چاٹنے والے لوگ موجود ہیں جو اندر سے نفاق رکھتے ہیں، اور حضرت حسین کا جو خون ہوا، حضرت حسین کو جو شہید کیا گیا، اس کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں، یا تو غلط طریقے پر لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں اصل دیوانے حسین تو ہم ہیں، اور ماتم کی شکل میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ہم پاگل پن کر کے دکھا دیں گے تو ہماری غلطی چھوٹ جائے گی۔ چور ایک نہ ایک دن پکڑا جاتا ہے، چور لاکھ چھپانے کی کوشش کرے، چور ہی آگے بولتا ہے دیکھو چوری کیا، لیکن بعد میں پکڑا بھی جاتا ہے۔ لیکن ان چوروں کے بیچ میں جو اپنے ایمان کو، اپنے کفر کو اپنے دل میں چھپاتے ہیں اور اپنی دشمنی کو حضرت حسین کی محبت کا نام لے کر اور نبی کی محبت کا نام لے کر اپنے دل کے اندر دشمنی کو اور اس خون پر جو ان ظالموں نے خون بہایا ماتم کر کے یہ چاہتے ہیں اس کو بھلا دیا جائے گا۔ ظالموں سن لو، کسی صحابی رسول کا یہ طریقہ نہیں رہا کہ کسی شہید کی وجہ سے وہ ماتم کرے۔ اگر ماتم کرنے کی بات کرتے ہو تو تم کیوں حضرت علی، ان کے باپ اور داماد رسول حضرت فاطمہ کے شوہر حضرت علی شیر خدا کے خون کا ماتم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ تم کردار چھپا رہے ہو ماتم کی آڑ میں۔ حضرت عثمان غنی
نبی کے اتنے قریب داماد رسول حضرت عمر، جن کا گویا کہ اسلام پر احسان ہے، گویا کہ اسلام کو بلند کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو کون نہیں جانتا۔ عمر بولتا بھی ٹھیک تھا، عمر سوچتا بھی ٹھیک تھا۔ یہ نبی کا فرمان ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، ارے میرا عمر تو وہ ہے، ان کی فہم، ان کی عقل اتنی زیادہ ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے۔ انہوں نے دیکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان ظالموں نے اگر حضرت حسین کا ماتم منایا، اتنے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ جنگ بدر کے اندر، جنگ احد کے اندر شہید ہوئے، یہ ظالم ان کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ یہاں تک کہ نبیوں کو قتل کیا گیا، یہ ظالمین ان کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ نبی سے بڑا مقام بھی کسی کا ہو سکتا ہے؟ بتائیے، چلا سارے مکار ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ایسا کوئی طریقہ رائج نہیں ہوا۔ کیوں رائج نہیں ہوا؟ اس لیے شہید کی موت پر فرشتے بھی خوشیاں مناتے ہیں، فرشتے روتے نہیں ہیں۔ فرشتوں کو غم اس بات کا نہیں ہوتا کہ وہ شہید ہو گئے، غم اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ چلے گئے۔ امت مسلمہ کے لیے بہت اہم تھے، امت مسلمہ اسی لیے غم کرتی ہے کہ امت مسلمہ سے وہ جدا ہو گئے، اسی لیے غم کرتے ہیں، شہادت پر نہیں۔ جو شہید ہے وہ مرتے نہیں، شہید ہمارے سامنے تو مر جاتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے یہاں سے مرنے کے بعد فوراً وہ زندگی ملتی ہے جو کسی اور کو زندگی نہیں ملتی۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا، تمہارے لیے جائز نہیں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اموات، کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کسی شہید کو مردہ کہو، یہ زندہ ہے، بل احیاء، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، زندے پر ماتم نہیں کیا جاتا ہے۔ اور اگر درد تھا بھی تو درد کا اظہار نبی کے بتائے طریقے پر کرنا ہے۔ نبی کے سامنے نبی کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کو شہید کیا گیا، ان کے کلیجے کو چبایا گیا، دکھاؤ کہاں نبی نے ماتم کیا ہے، صحابہ نے ماتم کیا ہے، دکھاؤ۔ آنسو بہے نبی کے، نبی روئے ہیں، اگر تم مخلص ہوتے روتے آنسو بہاتے اور شہادت کا جذبہ لے کر نبی کی اس بات کو زندہ کرتے کہ نبی نے ماتم کرنے سے منع کیا ہے۔ نواسے رسول سے محبت ہے تو نبی کے جو نبی کے نانا ہیں، نانا جان ہے، جن نانا کی وجہ سے تم نواسے رسول سے اپنی محبت دکھاتے ہو، تو نبی کے نانا جان پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی قدر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے جھوٹے مکاروں کے لیے ہر 10 محرم سے پہلے یا ایسے بھی ان کے واقعات کو، صحیح واقعہ کو بیان کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ مجرمین کون ہے اور جانثار کون ہے، یہ واضح کیا جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید جب خلافت پر آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا، اور ان کے پاس کوفہ سے لگاتار ہزاروں خطوط آئے۔ ایک روایت میں آتا، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ 12,000 خطوط بھیجے کوفیوں نے۔ یہ خطوط بھیجنے والے واقعی پس منظر اگر دیکھیں گے، یہ خطوط بھیجنے والے بعد میں چل کر خود مجرم بن گئے۔ یہ خطوط بھیجنے والے یہ نبی کے نام پر، نواسے نبی کے نام پر پلتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے ان کو بلایا، لیکن محبت اتنی نہیں تھی جتنا وہ دکھاوا کرتے تھے۔ یہ اندر سے صرف تاکہ روٹی اور بوٹی چلے اور ہمارے ترے بلند ہو، ہمارے شملے بلند ہو، ہماری عزتیں ہوں کہ ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں، اس لیے ان ظالموں نے، کوفیوں نے خطوط لکھے، آپ آئیے، یزید کو ہم نہیں مانتے، ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو امیر المؤمنین مانتے ہیں، آپ تشریف لائیے۔ 12,000 خطوط مسلسل لکھے گئے ہیں،
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے پہلے مکہ آئے، ابھی ارادہ نہیں کیا، خطوط بڑے بڑے صحابہ کو دکھائے، بڑے صحابہ کو دکھائے کہ یہ خطوط آ رہے ہیں، کیا کریں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کو کہا کہ نہ، یہ خطوط جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی ہے وہ جو آپ کے باپ حضرت علی کو شہید کرنے والے یہی ظالمین ہیں، انہوں نے قاتلانہ حملہ کیا، یہ کب بدل جائیں گے پتہ نہیں، اس لیے آپ نہ جائیں تو بہتر ہوگا۔ ان کو روکا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خطوط کو دکھایا، اتنے سارے خطوط ہیں، سب تو جھوٹے نہیں ہو سکتے، کچھ خط تو صحیح ہوں گے، کچھ تو جانثار ہوں گے، 12,000 میں سے 6,000 غلط ہوں گے، 6,000 تو صحیح تو ہوں گے نا۔ یہ بھروسہ تھا، کہا کہ چلو پہلے معلومات کرنے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل کے بیٹے ہیں مسلم بن عقیل، تو حضرت حسین کے چچا زاد بھائی ہیں، اور بڑے جانثار، بڑی محبت کرنے والے، ایسے جیسے ایک ماں کے بیٹے ہوں دونوں۔ اور ظاہر ہے کہ چچا کے بیٹے تھے، ابو طالب کا ایک بیٹا حضرت علی اور ایک حضرت عقیل، ایک عقیل مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین کے چچا بھائی ہیں۔ کہا کہ آپ جائیے اور جا کر دیکھ کر آئیے کہ وہاں کیا ماحول ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل چلے گئے کوفہ گئے تو لوگوں نے بڑا استقبال کیا اور محبت دکھائی، لیکن یہ یزید جو بیٹھا ہوا تھا یہاں پر ملک شام میں، اس کو پتہ لگ گیا، اب سارے لوگ اہل بیت کی طرف جا رہے ہیں، مسلم بن عقیل کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگوں نے حضرت حسین کے نام پر مسلم بن عقیل سے بیعت کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن یزید کو یہ اچھا نہیں لگا۔ وہاں جو ایک حاکم پہلے سے مقرر تھے، کوفہ کے گورنر تھے، بڑے صحابی رسول وہاں کوفہ کے گورنر تھے، اس ظالم نے، یزید نے اس جگہ پہ ایک بہت ظالم شخص، بدبخت شخص ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنا دیا۔ یہ یزید کی بہت بڑی غلطی تھی، اور یہ ظالمانہ فیصلہ تھا، اور یہ مجرمانہ فیصلہ تھا کہ ایک صحابی رسول کو ہٹا کر ابن زیاد جیسے بدبخت کو وہاں پر انہوں نے گورنر مقرر کیا۔ اور یہ آتے ہی گورنر کے ہاؤس سے اعلان کیا، لوگوں نے تقریریں کرنا شروع کیا، جگہ جگہ جا کر اعلان کیا لوگوں میں ان کا کوئی ساتھ نہ دے اور خبردار رہے، اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، اور ان کے اوپر ان کو ڈرانے دھمکانے کی لوگوں کو کوشش کی۔ یہ سارے جو کوفی یہ خطوط لکھنے والے تھے، یہ ظالم سارے ڈر گئے۔ ظاہر ہے جب محبت ہوگی جان دے دیں گے، لیکن ساتھی کا جان نہیں چھوڑیں گے، جان ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن یہ ظالمین ابن زیاد کی تقریر سے ڈر گئے اور مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل حضرت ہانی کے گھر محصور ہونے پر مجبور ہو گئے، یعنی اب ایک شخص ہی ان کے ساتھ میں تھا، پورے کے پورے ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ مسلم بن عقیل نے پہلے خط لکھ دیا تھا حضرت حسین کو، آپ آئیے، یہاں ماحول سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ وہ سفر پر روانہ ہو چکے ہیں، لیکن کوئی تار نہیں، کوئی فون نہیں، وہ تو زمانہ فون کا تھا نہیں، ٹیلی فون کا تھا نہیں، تو کیسے پتا چلتا بہت جلدی میں کہ یہاں تو معاملہ بگڑ چکا ہے، ابن زیاد قابض ہو چکا ہے۔ لیکن یہ بہت دور نکل چکے تھے، ان کو بعد میں معلوم ہوا یہ حالات بگڑ چکے ہیں، یہ خط لکھ کر بھیجے۔ جب تک خط ملا، یہاں حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے خط لکھ کے بھیجا تھا کہ میرا ساتھ سب چھوڑ چکے، آپ واپس ہو جائیں۔ لیکن جب تک یہ خط ملتا وہ کربلا کے قریب پہنچ چکے تھے، گویا کوفہ کے قریب آ چکے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے رہے، جب یہ خبر پڑے تو کہا کہ نہیں، پھر بھی اب جانا چاہیے، واپس جانے کا کیا فائدہ ہے۔ آگے بڑھے اور گئے، راستے میں خبر ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، اور اپنے جتنے بھی صحابہ کرام ساتھ میں تھے اور جتنے بھی محبین تھے، تقریباً 70-72 بتائے جاتے ہیں، سب کو سنایا اور
اس خیمے کے اندر، مقدس خیمے کے اندر کوہرام مچ گیا کہ مسلم بن عقیل صحابی رسول شہید کر دیے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی لوگوں کو کہا کہ نہیں، ہم جب چل پڑے ہیں اب جائیں گے، اب پیچھے نہیں مڑ کر دیکھنا ہے۔ لیکن ابن زیاد کو پتہ چلا کہ حضرت حسین آ رہے ہیں، تو اس ظالم نے اپنی فوج کو 1000 فوج کو بھیج دیا، جاؤ ان کا راستہ روکو، ان کو سیدھا یہاں لے کر آؤ، کوفہ پکڑ کر لاؤ گرفتار کر کے، یا انہیں قتل کر دو۔ پہلے ایک قافلہ بھیجا، پھر دوسرا بھیجا، بہرحال دوسرا قافلہ آنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کربلا کے اس میدان کے اندر جہاں خیمہ زن ہوئے تھے کہ یہ لوگ کسی بھی طرح ماننے والے نہیں ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں پیش کی۔ کہا یا تو مجھے واپس جانے دو، یا مجھے ملک شام جانے دو، یا مجھے اسلامی سرحد پر جانے دو۔ مجھے ملک شام یزید کے پاس جانے دو، میں ڈائریکٹ بات کر لوں گا کیا معاملہ ہے، وہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے۔ لوگوں نے بتایا تھا یزید شرابی ہے، یزید بے نمازی ہے، یزید شریعت مطہرہ کا پابند نہیں ہے، یزید حق کے خلاف، دین اسلامی شریعت کے خلاف فیصلے نافذ کرتا ہے، اور اتنا بڑا امیر بنا بیٹھا ہے، لہذا اس کی تحقیق تو میں کر لوں، کیا حقیقت میں یزید اس پر قائم ہے، مجھے جانے تو دو، ان سے بات کر لوں، کیا یزید واقعی میں شرابی ہے، بے نمازی ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں ڈائریکٹ یزید سے مقابلہ کروں گا کہ ایسے لوگوں کو حاکم بننے کا، امیر بننے کا، خلیفۃ المسلمین بننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا اگر کوئی بے نمازی حاکم بن جائے وہ حاکم بننے کے قابل نہیں، اسلامی حکومت کے لوگوں کو چاہیے ایسے شخص کو معزول کر دے، یا اس کو ہٹا دے، راستے سے ختم کر دے، اس کو قتل کر دے، ایسے شخص کو امیر بننے کا کوئی حق نہیں۔ یہ حدیث، یہ روایت حضرت حسین کے پاس موجود تھی، اس لیے وہ کہتے تھے یزید سے مجھے بات کرنے دو کہ کیا معاملہ ہے، میں ذرا دیکھو تو۔ لیکن ان ظالموں نے نہ ادھر جانے دیا نہ ادھر، سیدھا وہ کہہ رہے تھے کہ یا تو یزید کے لیے بیعت کر لو، یا تو میرے ہاتھ پر بیعت کر لو ابن زیاد کے لیے۔ اس طرح وہ سارے لوگ ان کو کہتے تھے، یہ کہتے تھے نہیں، میں ایک غلط حکومت کا ساتھ کبھی نہیں دے سکتا۔ اب تک جو مجھے رپورٹ پہنچی ہے یہ ظالمانہ حکومت ہے، اور ابن زیاد اتنا بڑا مجرم ہے، حضرت مسلم بن عقیل جیسے صحابی رسول کو اور ان کے بچوں کو بے دردی سے شہید کر دیا، لہٰذا میں اس ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتا، میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا چاہے تم کچھ بھی کر لو۔ لیکن یہ لوگ کہنے لگے نہیں تو ہم مقابلہ کریں گے۔ کہا کہ اگر مقابلہ کرتے ہو تو سنو، تم کس سے مقابلے کی بات کرتے ہو؟ نواس رسول سے بات کرو کہ سے مقابلہ کرو گے؟ کیا تم نے نبی کی یہ بات نہیں سنی؟ نبی نے فرمایا حسن حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اگر تم جنت میں چاہتے ہو تو کیا تم میرا خون بہا کر، میری لاش پر گزر کر جنت تک پہنچو گے؟ ظالموں ابھی بھی باز آ جاؤ، یہ تم صحیح نہیں کر رہے ہو اگر میرے ساتھ مقابلہ کرتے ہو۔ کہا کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، یا تو آپ بیعت کیجئے ابن زیاد کے لیے، یا آپ جو ہے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت حسین شیر خدا کا بیٹا تھا، نواز رسول تھے، اور دیکھ چکے تھے کہ شہید ہو جانا باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا، اور ایسا نہیں کہ حضرت حسین بل اپنے آپ کو پیش کر دیا، لوگوں نے شہید کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا تصور میں آ رہا ہے یہ تصور کو نکال دیجئے۔ یہ بہادر باپ کے بیٹے تھے، حضرت حسین تھے، نواز رسول تھے، اہل بیت تھے، نواز رسول ہاں اتنے پیارے، نبی نماز پڑھتے، نواز رسول کو اپنے پیٹھ پر بٹھا لیتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام گاہے بگاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو، حضرت حسین کے مبارک ہونٹوں کو چومتے تھے، اور وہاں سے سیکھا تھا۔ نبی نے خون بہایا، صحابہ نے دین کے لیے خون بہایا، حق کے لیے خون بہایا، باطل کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا۔ کس میں دم تھا جو ان کو حق سے روک سکتا تھا اور باطل کے سامنے جھکا سکتا تھا، لہذا وہ کہہ کہ نہیں،
ہم مقابلہ اگر تم کرو گے اس کے باوجود نہیں مانتے، آؤ پھر مقابلہ کرو۔ جو سارے جانثار تھے وہ کھڑے ہو گئے، ادھر ہزاروں کا مجمع اور ادھر 70 سے 72 لوگ، اور مقابلہ ہوا، ایک ایک کر کے سب نے شہادتیں دے دی، لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ باری آئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں تھے، نماز کا وقت ہو گیا، دیکھا چاروں طرف سے میں دشمنوں کے بیچ میں ہوں اور کئی لوگوں کے گردنوں کو اڑایا۔ ایسا نہیں کہ یہ بیٹا نبی کا بیٹا، حضرت علی کا بیٹا، یہ یوں ہی اپنے آپ کو سپرد کر دیا، شہید نہیں، کئی لوگوں کے گردنوں کو اڑایا اس میدان میں۔ لیکن ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد اور ہر طرح سے سامان سے لیس مقابلہ کر رہے تھے، اسباب ان کے پاس زیادہ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتانا تھا کہ دیکھو نواسے رسول میری عبادت کرتے رہے، 3 دن تک کھانا پانی تک روک دیا گیا، بند کر دیا گیا، لیکن وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے کہ وہ مقابلے سے باز آ جائے، نہیں، عبادت بھی جاری ہے، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہے، نماز نہیں چھوٹی کہ دشمنوں کے بیچ میں تو نماز چھوٹ جائے گی، کیونکہ انہوں نے دیکھا داماد رسول اپنے خالو حضرت عثمان کو 40 دن تک محاصرہ کر کے کھانا پانی بند کر دیا گیا تھا، وہاں سے سیکھا ہوا تھا، عملاً نبی سے تو سیکھا ہی تھا انہوں نے کہ قربانی دینی ہے، لیکن عملاً اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے خالو جان کو کہ دیکھے یہاں 40 دن بند ہوا، یہاں 3 دن کی بات ہے، چند دن کی بات ہے، اگر کھانا پانی بند ہوا تو عبادت تو نہیں بند ہو سکتی۔ حضرت حسین نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور یہ پیغام دے کر گئے، لوگوں مشکلات آئے، اگر تمہیں مجھ سے پیار ہے تو نماز کو نہ چھوڑنا، اگر تمہیں مجھ سے پیار ہے ہر حال میں جان کی بازی لگانی پڑے لگا دینا، لیکن اللہ کی عبادت نہ چھوڑنا، قرآن بھی جاری اور نماز بھی جاری، اللہ کا ذکر بھی جاری، اور حق کے لیے لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہاں عبادت سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوا۔ اب کچھ لوگ محرم 10 محرم ہے ہڑدنگل کریں گے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، اگر کرتے حضرت حسین کے دور میں صحابہ موجود تھے، صحابہ کرتے، خیر یہ خیر نہیں ہے، یہ ہنگامہ آرائیاں ہیں، بلکہ یہ گویا کہ باطل کا ساتھ دینا ہے، جو کچھ بھی کرتے ہیں جلوس نکالنا، یہ سب غلط ہے، اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، اور یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کتنے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، کتنے لوگوں کی گاڑیاں سواریاں چھوٹتی ہے، ہم لوگ روڈ جام کر دیتے ہیں، کیا کیا نعرے بازی کرتے ہیں، حضرت حسین کا نام لکھتے ہیں، نبی کا نام لکھتے ہیں جھنڈوں پر، چند دنوں کے بعد وہ جھنڈے کہیں اور ہوتے ہیں، آپ کہیں اور ہوتے ہیں، وہ جھنڈے نالے میں گندگی میں کہاں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگ اپنے جلوس نکالنے کے چکر میں ٹائر کے پاس جھنڈے کو باندھا ہوا، حد ہو گئی نا۔ دیکھیں بھائی، جہالت کے اندر آدمی اندھا ہو جاتا ہے، کچھ بھی کر دے گا۔ ہاں 10 محرم کو روزہ رکھا جائے، 10 محرم کو اپنا ارادہ بلند کرے کہ ہمیں حق کے لیے کام کرنا ہے، حضرت حسین کی شہادت کو یاد کرے، یہ کام کرنا ہے، یہ ہڑدنگل بازی تو نہیں ہے، ڈھول باجا تو نہیں ہے۔ نبی کہتے ہیں میں ڈھول باجا توڑنے کے لیے آیا، اور ہمارے مسلمان بھائی جو کیا کہتے ہیں، جو جلوس نکالنے ہم تو بجائیں گے، ہم ناچیں گے، شراب بھی پئیں گے، اور شراب جیسی جو ناپاک چیز ہے پیشاب جیسی اس کو بھی پئیں گے، سب کچھ کریں گے، اور نام نبی کا لیں گے۔ شرم کرو، شرم آنی چاہیے، یہاں نبی کے نواسے کا خون بہایا جا رہا ہے اور تم بے شرم ہو کے ناچ رہے ہو، گا رہے ہو اور ڈھول بجا رہے ہو اور نبی کا نام لیتے ہو، تم کس درجے کے مسلمان ہو؟ لہذا میرے دوستو، میرا یہ پیغام ہے کہ آپ نبی کی بات کو سمجھیے۔ صحابہ نے عاشورہ کا روزہ رکھا، وہ روزہ رکھیں، اس دن دسترخوان کو وسیع کریں، اپنے اہل و عیال پر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، یہ 2-4 باتیں ثابت ہیں، فضیلت والی ہیں۔ نبی نے فرمایا جو ایک روزہ رکھے گا اس کے پچھلے گناہ 1 سال کے اللہ معاف کر دے گا، اور بڑی پابندی کے ساتھ صحابہ نے رکھا۔ اس کے ساتھ 10 کے ساتھ 11، یا آج کوئی شخص رکھے ہیں، آج کے ساتھ کل کا ملا لینا ہے، یہ 2 روزے رکھنے ہیں جو اہمیت کی حامل سنت سے ثابت ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہے وہ سب سنت کے خلاف ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو دین کی سے سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔